سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بھارتی میڈیا کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا۔ بھارتی ادارہ پرنٹ حقائق منظر عام پر لے آیا۔ بھارتی میڈیا کے سڈنی واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ بھارتی ادارہ پرنٹ کے مطابق بونڈائی بیچ پر حملہ کرنے والا ساجد اکرم 1998 میں بھارت سے آسٹریلیا منتقل ہوا، جبکہ ساجد اکرم کا تعلق حیدرآباد تلنگانہ سے ہے۔ بونڈائی بیچ واقعے میں مارا جانے والا ساجد اکرم بھارتی نیاد بیٹا نوید اکرم پیدائشی آسٹریلوی شہری ہے۔ بھارت کا ایک اور فالس فلیگ آپریشن ناکام۔ آسٹریلوی بیچ حملہ بھارتی نژاد آسٹریلوی باشندوں نے کیا، پاکستان بے قصور قرار۔ دی پرنٹ کے ہوشربا انکشافات۔ بھارتی خبر رساں ادارہ دی پرنٹ نے پاکستان کے خلاف جھوٹا بیانیہ بنانے والی بھارتی مہم کو زمین بوس کر دیا۔ ادارے کی رپورٹ کے مطابق بانڈی بیچ حملہ آور ساجد اکرم حیدرآباد کے علاقہ تلنگانہ کا رہائشی تھا اور 1988 میں بھارت سے آسٹریلیا منتقل ہوا، جبکہ بیٹا نوید اکرم پیدائشی آسٹریلوی شہری ہے۔ لیکن بھارتی اور اسرائیلی میڈیا نے نام آتے ہی پاکستان پر الزام تراشی شروع کی اور حقائق کے برعکس مہم چلائی۔ دی پرنٹ کے مطابق آسٹریلوی حکام نے بھی صرف بھارت سے تفصیلات طلب کی ہیں۔ سڈنی بیچ پر حملہ کرنے والے دہشت گرد ساجد اکرم کا تعلق بھارتی شہر حیدرآباد سے ہے۔ بھارتی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ذرائع نے میڈیا کو بتایا ہے کہ ساجد اکرم 1998 میں آسٹریلیا منتقل ہوا۔ نوید اکرم پیدائشی آسٹریلوی ہے۔ ذرائع کے حوالے سے دعویٰ ہے کہ ساجد اور نوید اکرم عسکری تربیت لینے کے لیے فلپائن بھی گئے تھے۔ جائے حادثہ سے حملہ آور کی کار سے نام نہاد آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے بونڈائی ساحل پر یہودیوں کی تقریب پر دہشت گرد حملے کی تحقیقات میں تیزی آ گئی۔ منیلا میں فلپائنی حکام نے برطانوی ٹی وی سے گفتگو میں تصدیق کی کہ ساجد اکرم نے حال ہی میں بھارتی جبکہ اس کے بیٹے نے آسٹریلوی پاسپورٹ پر فلپائن کا سفر کیا تھا۔ نیو ساؤتھ ویلز کے پولیس کمشنر میل لیون نے بھی دونوں کے فلپائن کے سفر کی تصدیق کی۔ ذرائع کے مطابق دونوں حملہ آور 1 نومبر 2025 کو فلپائن پہنچے اور 28 نومبر کو ملک سے روانہ ہوئے تھے۔ آسٹریلوی میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ ساجد اور نوید اکرم عسکری تربیت لینے کے لیے فلپائن گئے تھے۔ دونوں نے فلپائن کے جنوبی شہر ڈاواؤ کو اپنی حتمی منزل بنایا تھا۔ تلنگانہ پولیس کے مطابق 1998 میں ساجد اکرم نے آسٹریلیا منتقلی کے بعد 6 مرتبہ بھارت کے دورے کیے۔ زیادہ تر دورے خاندانی نوعیت کے تھے اور بھارت چھوڑنے سے پہلے ساجد اکرم کے خلاف کوئی منفی یا مجرمانہ ریکارڈ موجود نہیں تھا۔ آسٹریلوی وزیر داخلہ ٹونی برک نے کہا کہ ساجد اکرم اسٹوڈنٹ ویزے پر آسٹریلیا آیا۔ 2001 میں اس نے پارٹنر ویزا حاصل کیا۔ ساجد اکرم کو 3 بار ریزیڈنٹ ریٹرن ویزے جاری کیے گئے۔ ساجد کا بیٹا نوید اکرم آسٹریلیا میں پیدا ہوا اور اس کے پاس آسٹریلیا کی پیدائشی شہریت تھی۔ حملہ آور نوید اکرم کی والدہ نے آسٹریلوی میڈیا کو بتایا کہ اتوار کو حملے والے دن ان کی اپنے بیٹے سے بات ہوئی تھی۔ بیٹے نے بتایا کہ وہ فلپائن میں تیراکی کرنے اور اسکوبا ڈائیونگ کرنے گیا تھا۔ آسٹریلیا کے سرکاری نشریاتی ادارے ABC کی رپورٹ کے مطابق 6 برس پہلے آسٹریلوی انٹیلیجنس ایجنسی ASIO نے حملہ آور نوید اکرم کے سڈنی میں نام نہاد دولت اسلامیہ کے ایک سیل سے تعلق کا جائزہ لیا تھا۔ حملہ آور نے نام نہاد دولت اسلامیہ سے اپنی وفاداری ظاہر کی تھی۔ آسٹریلیا میں یہودی برادری پر حملے کے بعد سڈنی کی فضا سوگوار ہے۔ متاثرین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سینکڑوں افراد یادگار پر جمع۔ فائرنگ کے متاثرین کی یادگار پر شہریوں نے پھول رکھے اور شمع بھی روشن کی۔ 30 برس میں سب سے بڑے ہولناک حملے میں 15 افراد کی ہلاکت پر قومی سوگ کا اعلان کیا گیا۔ آسٹریلیا بھر میں متاثرین کے لیے تعزیتی تقاریب کا انعقاد۔ حملے نے آسٹریلوی معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق فائرنگ واقعے سے مذہبی نفرت پر مبنی جرائم کے خلاف تفتیش میں اضافہ ہوا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز نے سڈنی بیچ حملے کے ہیرو احمد الاحمد کی ہاسپٹل میں جا کر عیادت کی۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے احمد الاحمد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حملہ آور سے بندوق چھینی اور بے شمار زندگیاں بچائیں۔ آپ سارے آسٹریلیا کے ہیرو ہیں۔ آپ نے برائی کا انسانیت کی طاقت سے مقابلہ کیا۔ اتر بھارتی ریاست بہار میں وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی جانب سے مسلم خاتون کا حجاب ہٹانے کا واقعہ پیش آیا۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل بھارت کا واقعے پر سخت رد عمل سامنے آیا۔ ایمنسٹی نے کسی عوامی عہدیدار کا عورت کے حجاب کو زبردستی ہٹانا اس کی عزت، شناخت اور خود مختاری پر حملہ قرار دیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ایسے اقدامات معاشرے میں خوف کو فروغ دیتے ہیں۔ کسی کو بھی عورت کے لباس یا عقیدے کی نگرانی کا حق حاصل نہیں ہے۔ ایمنسٹی کے مطابق لباس اور مذہبی علامات پہننا یا نہ پہننا اظہار اور مذہبی آزادی کا بنیادی حق ہے۔ انسانی حقوق ماہرین کا کہنا ہے کہ واقعہ بھارت میں اقلیتی خواتین کے تحفظ پر سنگین سوالیہ نشان ہے۔ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ذمہ داران کے خلاف فوری اور شفاف کارروائی کی جائے اور خواتین کے وقار کو یقینی بنایا جائے۔
CTD کی پشاور میں کارروائی، 3 دہشت گرد ہلاک، 2 ساتھی فرار ہو گئے۔ CTD کے مطابق کارروائی ازاخیل، روڈاخون، بابا قبرستان متنی کی حدود میں کی گئی ہے۔ ہلاک دہشت گردوں سے 3 کلیشنکوف، 9 میگزین اور متعدد کارتوس بھی برآمد ہوئے ہیں۔ فرار دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں دھند کا راج ہے، راستے دھندلا گئے ہیں۔ حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے۔ اور دھند کے باعث موٹر وے M4 خانیبال سے ملتان تک بند ہے، جبکہ موٹر وے M5 پر بھی ملتان سے روہڑی تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ ڈرائیورز تیز رفتاری سے پرہیز کریں اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ تو دھند کے باعث موٹر وے M4 خانیبال سے ملتان تک بند کر دی گئی ہے، جبکہ M5 بھی ملتان سے روہڑی تک بند کر دی گئی ہے۔ اس وقت کیا صورتحال ہے، ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں ملتان سے جان شیر خان۔ جی بالکل، ملتان اور سراؤنڈنگ کا جو ایریا ہے وہاں پر اس وقت دھند پڑنا شروع ہو گئی ہے۔ ویزیبیلٹی جو ہے وہ 100 میٹر ہے اس ٹائم، اور موٹر وے M5 موٹر وے M4 کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے اب یہاں پر موٹر وے کی جانب سے بند کیا گیا ہے۔ تمام جو گاڑیاں موٹر وے پر موجود تھیں اب انہیں انٹرچینج سے یہاں پر ملتان کی جو انٹرچینج ہے یہاں سے نیچے اتارا جا رہا ہے، گاڑیوں کو GT روڈ کی طرف ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے۔ موٹر وے پولیس کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ موٹر وے کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے اب دھند کے باعث بند کیا گیا ہے، تو موٹر وے کی طرف شہری جو ہیں وہ اب ٹریول نہ کریں۔ اس کے بعد GT روڈ جو ہے وہ اختیار کریں راستہ اگر ضروری سفر کرنا ہو، اور جو ہائی وے پولیس ہے ان کی جانب سے ہدایات دی گئی ہیں کہ انڈیکیٹرز کا استعمال کریں، گاڑیاں فوگ لائٹس آن رکھیں اور ساتھ ساتھ فاصلہ جو ہے وہ زیادہ رکھیں، سپیڈ لمٹ کم سے کم رکھیں۔ تو یہ موٹر وے کے اوپر تمام ٹریفک جو ہے اب ڈائیورٹ کی جا رہی ہے موٹر وے پولیس کی جانب سے، اور موٹر وے کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے یہاں پر بند کر دیا گیا ہے۔ جی طلبہ کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب اور یونیورسٹی آف لیسٹر برطانیہ کے درمیان تعلیمی شراکت داری کا آغاز ہو گیا ہے۔ یونیورسٹی آف لیسٹر برطانیہ کے وفد نے دنیا نیوز ہیڈ آفس کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا نیوز کے مختلف شعبہ جات میں جدید ٹیکنالوجی اور مزید اس کا استعمال متاثر کن ہے۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب اور یونیورسٹی آف لیسٹر برطانیہ کے درمیان شراکت داری نے معیاری تعلیم کے خواہش مند طلبہ کے لیے نئے مواقع پیدا کر دیے۔ اب طلبہ اپنی ڈگری کے ابتدائی 2 سال یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں مکمل کریں گے، جبکہ آخری 2 سال یونیورسٹی آف لیسٹر میں تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ طلبہ بیچلرز آف سائنس کی ڈگریاں اکنامکس اینڈ ڈیٹا انالیٹکس اور اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں حاصل کر سکیں گے۔ ان کی حتمی ڈگری اور ایکریڈیشن یونیورسٹی آف لیسٹر کی جانب سے دی جائے گی۔ پرو وائس چانسلر یونیورسٹی آف لیسٹر پروفیسر ڈاکٹر ڈینیل لیڈلے اور ڈین آف انٹرنیشنلائزیشن یونیورسٹی آف لیسٹر ڈاکٹر عبدالجبار نے دنیا نیوز کے ہیڈ آفس لاہور کا دورہ کیا، جہاں دنیا میڈیا گروپ کی مینجمنٹ نے وفد کو خوش آمدید کہا۔ مہمان وفد نے جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ دنیا نیوز کے اسٹوڈیو سمیت نیوز روم اور دیگر شعبہ جات دیکھے اور خبروں کی بروقت کوریج کو سراہا۔ پرو وائس چانسلر یونیورسٹی آف لیسٹر پروفیسر ڈاکٹر ڈینیل لیڈلے کا کہنا تھا کہ یہ ان کا پہلا دورہ پاکستان ہے۔ لاہور میں لوگوں سے مل کر بہت اچھا لگا۔ ان کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب اور یونیورسٹی آف لیسٹر برطانیہ کے درمیان شراکت داری سے طلبہ کو برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ دونوں ممالک میں تعلیم کے شعبے میں بہترین سہولیات میسر ہیں۔ It's incredible. It's an amazing facility, very good staff. It's my first visit to Pakistan. I didn't really know what to expect, but I've really enjoyed it. I've loved seeing Lahore, I've loved seeing the city and meeting the people. It's a fantastic opportunity for Pakistani students to spend 2 years at UCP and then 2 years at the University of Leicester, learning from the best academics in both countries and coming out with a University of Leicester degree which will set them up for their future careers. ڈاکٹر عبدالجبار کا کہنا تھا کہ دنیا نیوز کا دورہ کر کے بہت اچھا لگا۔ مختلف شعبہ جات میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال متاثر کن ہے۔ MashaAllah, traveling around Dunya TV, it's been an absolutely amazing experience. Very, very impressed with the facilities here. I think myself and Dan, when we walked around, we didn't realize the pressure in verifying the news and in working, making sure the news is checked properly. I think we feel that we can really grow the talent that comes out of Pakistan into the University of Leicester. In Pakistan, there are so many young kids with so much talent, so much entrepreneurship, so much innovation. ڈاکٹر ڈینیل لیڈلے اور ڈاکٹر عبدالجبار نے بتایا کہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب اور یونیورسٹی آف لیسٹر برطانیہ کے درمیان شراکت داری نوجوانوں کو عالمی سطح پر مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے تیار کرے گی، اور اس نوعیت کی بین الاقوامی شراکت داریوں کے ذریعے نوجوانوں کو عالمی تجربہ اور اعتماد فراہم کیا جائے گا تاکہ وہ ایک باہم مربوط دنیا میں قیادت کر سکیں۔